اللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ کتاب صرف میر کا درس شروع کرنے لگے ہیں اور امثلہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ درس سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام سے ایک حدیث علم کے متعلق کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کفا بالعلم شرفا ان یدعیہ من لا یحسنہ، کہ علم کی شرف اور عزت اور کمال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علم کا دعویٰ وہ بندہ کرتا ہے کہ جسے کچھ آتا نہیں ہے۔ وَيَفْرَحُ بِهِ اِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ، اور جب اس کی طرف علم کی نسبت دی جاتی ہے کہ یہ علم والا ہے، اس کے پاس علم ہے، تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو جہالت ہے اس کی مذمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کفا بالجہل ذما یبرأ منہ من هو فیہ، کہ جس کے اندر جہالت ہے وہ بھی اس سے برات اختیار کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے علم والا کہا جائے، اور جس کے پاس جہالت ہے وہ مانتا نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، جاہل ہوں، وہ اس سے کیا برات اختیار کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے اور جہل کی بہت بڑی مذمت ہے۔ تو یہی مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہی بات آپ محسوس کر لیں تو اسی سے علم کا جو شرف ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ کتاب امثلہ ہماری مکمل ہوئی اور ابھی صرف میر شروع ہو رہی ہے۔ یہ فارسی صفحہ کون سا ہے اس کا شروع ہونے والا؟ صفحہ نمبر 53 ہے، 53 ہے، ہاں۔ صرف میر یعنی فارسی میں یوں کہیں گے صرف میر۔ تو انہوں نے مقدمہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ بڑا پرانا ایک لکھنے والا بندہ ہے، اس کی یہ کتاب ہے جس کا جو پورا نام یوں لکھا ہے کہ میر سید شریف، یہ ان کا مشہور نام ہے میر سید شریف، ٹھیک ہے۔ تو میر سید شریف کی وجہ سے صرف میر کہا جانے لگ گیا۔ صرف میر یعنی وہ صرف جو میر نے کیا ہے لکھی ہے۔ اچھا، ان کا پورا نام بھی انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ کہ نامش علی فرزند محمد ابن علی حسین حنفی اسرابادی۔ حنفی اسرابادی آگے تو یعنی یہ شیعہ نہیں تھے، حنفی مذہب کے تھے، اور ان کی جو ولادت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے 740 ہجری لکھی ہوئی ہے۔ ابھی کتنی چل رہی ہے؟ 1446 چل رہی ہے، ہاں، یعنی تقریباً جو ہے وہ 600-700 سال تو پکے بن گئے۔ 600-700 سال پرانی جو ہے یہ کتاب ہے، جو بر صغیر میں، ایران میں، پاکستان، ہندوستان میں، یعنی جو بھی بر صغیر ہے عربوں کے علاوہ، وہاں پہ یہ کتاب کافی رائج ہوئی اور ابھی تک یہ چلتی آ رہی ہے۔ اچھا جی، اس کا جو پہلا درس ہے اس میں جو موضوع گفتگو ہے، جو اردو میں آپ کو درس بھیجا ہے ہم نے مرتب کر کے، اس میں سب سے پہلے کلمہ کی اقسام اور تعریف تصریف ہے۔ عربی زبان میں 3 قسم کے کلمات ہیں اور انہی کی بنیاد پر عربی زبان کی ترکیب بنتی ہے۔ ان اقسام کا جاننا علم صرف کی ابتدا ہے۔ علم صرف کی ابتدا ہی یہی ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ کلمہ کتنی قسم کا ہے۔ خود کلمہ کیسے کہتے ہیں یہ امثلہ میں کیا گزر چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئیں، بیٹھیں۔ ہاں جی، کیا گزرا ہے؟ یہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ امثلہ میں کیا لکھا تھا؟ کلمہ کی تعریف کیا تھی؟ کلمہ ہے وہ جو ہاں، وہ لفظ جو مستعمل ہو، جو لفظ معنی رکھتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ تو اس کلمہ کی کیا ہمارے پاس 3 قسم ہیں۔ پہلے نمبر پہ اسم ہے جس کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، جس کی مثالیں واضح ہیں، رجل ایک مرد، اور علم جب ہم کہتے ہیں تو علم کا مطلب خود علم بھی ہے اور جاننا بھی مطلب ہے اس کا۔ دوسرے نمبر پہ فعل ہے جسے انگلش میں ورب کہتے ہیں، اس کی 2 مثالیں دی ہیں انہوں نے، فرحہ خوش ہوا، اور یکتبو وہ لکھتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ حرف ہے، پارٹیکل۔ اس کی جو مثالیں دی ہیں وہ من دی ہے، کہ جو من ہے وہ کس معنی میں ہے؟ سے معنی میں، اردو میں اس کا مطلب سے کریں گے۔ الا کا مطلب ہم تک کرتے ہیں، وہ مشہور مثال کیا ہے؟ سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ اور قد جو ہے وہ تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی یقیناً یہ کام ہو گیا، اور حل جو ہے وہ سوال کے لیے آتا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اس کے بعد آتے ہیں کہ تصریف کی تعریف. یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے علم صرف کی تعریف. تو یہ اس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ صرف کہیں یا تصریف کہیں دونوں ایک ہی بات ہیں. یعنی اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کون سا علم پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ کہ میں علم صرف پڑھ رہا ہوں، پھر بھی بات ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں علم تصریف پڑھ رہا ہوں پھر بھی بات ٹھیک ہے. یعنی اس کو علم صرف بھی کہتے ہیں اور علم تصریف بھی کہتے ہیں، دونوں ہیں. اچھا، اب صرف کا کیا مطلب ہوتا ہے اور تصریف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک اس کا مطلب ہم کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں کہ تعریف لغوی کہتے ہیں. کہ جب بھی آپ القاموس المنجد کھول کر وہاں پہ 7 رافع میں دیکھیں گے تو وہ تعریف لغوی ہو جائے گی. دوسری تعریف کیا ہوتی ہے کہ خود یہ مختلف علوم میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی جب نحوی صرف کا لفظ استعمال کرتا ہے علم صرف تو وہ اس کو کس معنی میں مراد لیتا ہے. تو لغت میں تو اگر آپ جا کے اس کا دیکھیں گے تو صرفہ صرفہ اس کا مطلب کیا لکھا ہوگا؟ کسی چیز کو گھمانا پھیرنا. ٹھیک ہے، یہ معنی لکھا ہوگا. علم صرف میں اس صرف سے کیا مراد ہے؟ تصریف کسے کہتے ہیں؟ علم صرف کی اصطلاح میں تصریف یا صرف اس عمل کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ، ٹھیک ہے، لفظ سے ہماری کیا مراد ہے؟ یعنی مادہ یا مصدر بھی کہتے ہیں اور مادہ بھی کہتے ہیں. کہ ایک لفظ کو مختلف صیغوں میں اس طرح بدلا جائے کہ ہر صیغہ مخصوص معنی دے. ٹھیک ہے جی، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تصریف کہتے ہیں. تو اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ مصدر کو آپ بدلیں گے. دوسری چیز کیا ہے کہ ان صیغوں میں بدلیں گے کہ ہر صیغے کا کوئی معنی بھی ہوگا. ایسے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ جیسے سوریں بناتے ہیں کہ کوئی ٹیڑھے میڑھے الفاظ بنا دیں تو آپ کہیں لفظ تو بن گیا نا، وہاں سے بنا دیا، حالانکہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. تو معنی کو بیس بناتے ہوئے، معنی کو بنیاد بناتے ہوئے جب ایک مصدر کو مختلف صیغوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو خود اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تصریف کہتے ہیں. جیسے یہ کہا جائے گا کہ نثر ہے، نثر کیا ہے؟ مصدر ہے. تو یہ کہا جائے کہ جی نثر کی آپ تصریف کریں. ٹھیک ہے، تو اب نثر کی تصریف کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے نثر ینصر ینصرون. ٹھیک ہے، نثر ینصر ناصرون. ٹھیک ہے، اب وہ اس میں آگے قسمیں ہوتی ہیں جو شاید آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک کو تصریف صغیر کہتے ہیں، ایک کو تصریف کبیر کہتے ہیں. صرف صغیر اور صرف کبیر. صرف صغیر میں شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ ایک ماضی کا رکھ دیا، ایک مضارع کا رکھ دیا، ایک اس میں فاعل کا رکھ دیا، ایک اس میں مفعول کا. اس طریقے سے صرف کبیر میں کیا ہوتا ہے؟ پوری ڈیٹیل ہوتی ہے. ماضی کی شروع کیے ہیں تو پورے ماضی کے 14 پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ انہوں نے صرف کبیر کی کیا مثال دی ہے کہ جیسے نصر، مصدر جو ہے وہ نصر ہے، مدد کرنا ہے. اس سے جو صیغوں کی ایک مثال جو ہے وہ فعل ماضی کی دی ہیں کچھ صیغے. ٹھیک ہے، نصر نصرو نصرت نصرت نصرنا. دوسری مثال فعل مضارع کی دی ہے، ینصر تنصر تنصران ینصرون تنصرون تنصرنا. اور تیسری مثال ہمارے پاس کس کی ہے جی؟ فعل امر کی ہے. اور فعل امر کو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ غلط لکھا ہے. اور یہ ابھی تک اس کو نہیں پتہ چل رہا چیٹ جی پی ٹی کو کہ میں جو ہے وہ عنصر بناؤں یا انصر بناؤں. اچھا، ان تمام صیغوں میں ایک ہی مادہ نثر کے مختلف استعمالات ہیں جو معنی، زمانہ اور فاعل کے لحاظ سے الگ الگ بنائے گئے ہیں. تو یہ امثلہ میں بات گزر چکی ہے کہ زمانہ ماضی میں کون سا ہے، مضارع میں کون سا ہے، یہ ساری چیزیں. اچھا، اب اس کے بعد ایک اور عنوان ہے کہ تصریف کا دائرہ کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے. کیا تصریف تینوں کلمہ کے اندر واقع ہوتی ہے؟ اسم، فعل اور حرف کے اندر واقع ہوتی ہے. تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ حرف کے اندر تو کبھی تصریف ہم نے نہیں سنی کہ من کے جو ہے وہ صیغے بن رہے ہوں، الا کے صیغے بن رہے ہوں. لہذا حرف کے اندر کوئی تصریف نہیں ہوتی. تصریف یا اسم کی ہوتی ہے یا فعل کی ہوتی ہے. اور اکثر طور پہ جو تصریف زیادہ تر ہوتی ہے وہ فعل کی ہوتی ہے، اسم کی کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. لہذا اس میں کیا لکھتے ہیں کہ فعل میں تصریف زیادہ ہوتی ہے جیسے اوپر نثر کی مثال دی گئی. اور اسم میں تصریف کی مقدار، تصریف یعنی صرفی تبدیلیاں اسم میں نسبتاً کم ہوتی ہیں. جیسے رجل کی کوئی بندہ کہتا ہے یہ تصریف کریں، رجل کے کتنے صیغے بن سکتے ہیں؟ وہ عربی زبان میں ڈھونڈیں گے، رجل کا جو ہے وہ ایک تثنیہ مل گیا ان کو، رجلان. ٹھیک ہے جی، ایک ہو گیا. پھر انہوں نے مزید غور کیا تو ان کو جمع مل گیا جی، رجال ہو گیا. پھر انہوں نے مزید غور کیا تو ان کو ایک رجال بھی مل گیا، جو چھوٹا مرد، اس میں تصغیر جسے کہتے ہیں. تو یعنی رجل کے آپ کو ٹوٹل طور پہ عربی زبان میں 3 صیغے کیا مل سکے ہیں؟ تثنیہ، جمع اور اس میں تصغیر کا. جبکہ اگر اسی جگہ پہ آپ نثر رکھتے اور کہتے کہ فعل کے صیغے ڈھونڈ کے لاؤ تو آپ جو ہے وہ اس کے تقریباً کیا ہے 14 دونیں 28 اور 28 کو ڈبل کر رہے ہیں 100 تک کیا آپ لے جاتے. فعل ماضی معلوم، مجہول، مضارع، امر، امر حاضر، اس طریقے سے آپ نہیں جہاز لگا کے 100 تک آپ صیغے بنا لیتے.
تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک فعل کی تصریف آپ کو بنانی پڑی تو آپ کو 100 صیغے مل گئے، اسم کی آپ کو تصریف کرنی پڑی تو فقط کیا ہے 3 ملے ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنی یعنی بڑی نسبت ہے فرق کی۔ اچھا، یعنی ایک ہی اسم کو حالت، عدد یا صفت کے لحاظ سے بدلا جا سکتا ہے، لیکن اس کی شکل و معنی کی تبدیلیاں فعل کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں۔ یعنی ایک اسم کی حالت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ اسم ابھی فاعل واقع ہو رہا ہے، کبھی مفعول واقع ہو رہا ہے، اس کے عدد کتنے ہو سکتے ہیں کہ یا وہ 2 بندے ہیں یا زیادہ لوگ ہیں، تسنیہ جمع کی بن سکتی ہے۔ صفت اس کی فرض کرنے لگا لیں کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تصغیر وغیرہ کی، تو اس بیس پہ آپ کر سکتے ہیں۔ باقی وہ غیب، حاضر، ٹھیک ہے، متکلم اور اس طرح کی چیزیں کیا ہیں اس میں نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک ہی رہتے ہیں۔ اچھا، حرف میں تصریف کا امکان نہیں ہوتا کیونکہ حرف کبھی تبدیل نہیں ہوتا، نہ اس کی شکل بدلی جا سکتی ہے، نہ اس سے مختلف صیغے یا حالتیں بنائی جا سکتی ہیں۔ وضاحت میں کیا لکھتے ہیں، جیسے من سے الا، من معنی سے، الا کا معنی کی طرف، حرفی معنی میں، یہ تمام حروف ہیں۔ اچھا، یہ تمام حروف ہیں اور ان میں کوئی صرفی تبدیلی ممکن نہیں، یعنی ان کا واحد، تثنیہ، جمع، ماضی، مضارع کچھ بھی نہیں بنایا جا سکتا، یہ اپنی حالت پہ باقی ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہمارے پاس فقط 2 ہی چیزیں آ گئی، اسم اور فعل آ گئے کہ اسم اور فعل کی ہم مختلف شکلیں بنائیں گے، حرف کو ہم نے کیا چھوڑ دیا۔ لہٰذا اگلا عنوان کیا رکھا، اسم و فعل کی بنا۔ اس بنا کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ساخت کہتے ہیں، کہ اسم و فعل کی کس طرح کی جو ہے وہ ساخت ہمارے پاس موجود ہے، کس طرح کی شکلیں ممکنہ موجود ہیں ہمارے پاس۔ یعنی اس کو ہم یوں لے لیں کہ ہم نے یہ قانون دے دیا کہ اسم اور فعل کو آپ مختلف شکلوں میں ڈال سکتے ہیں، یعنی اس کی تصریف ہو سکتی ہے۔ تو جب اس کی تصریف ہو سکتی ہے تو اب وہ تصریف کی بنیادیں کیا ہوں گی کہ کس بنیاد پہ ہم اس کے مختلف صیغے بنانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، عدد کی بنیاد پہ، جنس کی بنیاد پہ، یہ بہت ساری بنائیں ہیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اسم اور فعل کی ساخت کو سمجھنا نہایت اہم ہے۔ بنا سے مراد کسی لفظ کے اصل حروف کی تعداد اور ان میں زائد حروف کا ہونا یا نہ ہونا ہے، یہ بنا ہے کہ اصل اس کے اندر حروف باقی رہیں تو پھر اس کی کتنی مزید آگے شکلیں بن سکتی ہیں، اور اگر اصل حروف میں اور اس میں ایڈ کر دیں تو مزید اس کی آگے کتنی شکلیں بن سکتی ہیں، کتنی ساخت بن سکتی ہیں، یہ بنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بنا اور صیغے کا فرق کیا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اسم کی بنا اور اقسام، سب سے پہلے آ جاتے ہیں اسم، فعل کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اسم کو بنا کے اعتبار سے 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی اس کی بنا کیا ہے، ثلاثی ہے، کہ اسم ہمارے پاس جو بھی ہوگا اس کی جو بناوٹ ہوگی، جو اس کی ساخت ہوگی، وہ 3 حروف کے اوپر کیا مشتمل ہوگی۔ یہاں سے کیا طے ہو گیا کہ اسم ہمیں ایک حرف والا نہیں ملے گا، اسم ہمیں 2 والا بھی نہیں ملے گا، کم از کم اسم کہاں سے شروع ہوگا، 3 سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے، 3 سے کم والا کوئی اسم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نظر آئے بھی صحیح تو ہم کیا کہیں گے کہ جی اس کا اڑا ہوا ہے، اس کا تیسرا تھا وہ اڑ گیا کسی وجہ سے۔ جیسے ید کی مثال لے لیں گے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں اسم ہے، تو آپ کیا کہیں گے، نہیں اس میں یاد تھی، وہ کیا اڑی ہوئی ہے، اس میں یادہ جو نسل میں تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی کوئی بھی اسم اگر آپ ڈھونڈ کے لے کر بھی آئیں گے نا 2 حروف والا کہ یہ جی 2 حرفوں والا آ گیا، دیکھو یہ ثلاثی تو نہیں ہے، تو صرفی والا کیا کرے گا، اس کا سارا شجرہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا کہ ابھی یہ 2 حرفوں سے بنتی نہیں ہے، اس کے تو کہیں 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ 1 کے اوپر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، 2 کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسم کم از کم جو سٹارٹ لیتا ہے وہ کہاں سے لیتا ہے، 3 سے لیتا ہے۔ اچھا، 3 یعنی اس کے اصلی حروف ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کتنا جا سکتا ہے، 4 تک جا سکتا ہے، 4 نہیں بلکہ یہاں پہ بھی کیا کہیں گے 5 تک بھی جا سکتا ہے۔ یعنی ثلاثی 3 اصلی حروف کے اوپر مشتمل ہوگا، رباعی 4 اصلی حروف کے اوپر مشتمل ہوگا، اور کیا ہے خماسی 5 کے اوپر مشتمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ 3 ٹوٹل قسمیں ہو گئیں۔ پھر ہر قسم کی آگے مزید 2 شاخیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی کو آپ کیا کہتے ہیں، مجرد کہتے ہیں، دوسری شاخ کیا کہتے ہیں، مزید فی کہتے ہیں۔ مجرد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے تمام حروف اصلی ہوتے ہیں، اس میں کوئی زائد حرف نہیں ہوتا، اور مزید فی کیسے کہتے ہیں کہ جس میں ایک یا زیادہ زائد حروف شامل کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مثالیں لیں، تو یہ 3 ہوگی نا چیزیں ہمارے، یہ 2 ہوگیں، 3 کی آگے مزید کتنی شاخیں نکلیں، 2 نکلیں، تو 3 کو 2 سے ضرب دیں گے تو ٹوٹل کتنی قسمیں بن جائیں گے ہمارے پاس، 15 ہو جائیں گے، 3 کو 2 کے ساتھ 6 ہو جائیں گے نا، 3 میں سے ہر ایک کی 2 ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ثلاثی کی بھی 2 ہیں، رباعی کی بھی 2 ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی،
رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی. تو یہ ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 6 ہمارے پاس آ گئی. تو یہ اسم کی جو ہمارے پاس بنا ہے نا کہ اسم جتنے حروف سے مل کے بنتا ہے اور اصلی حروف والی اور زائد حروف والی دونوں ملا کے، وہ ہمارے پاس ٹوٹل 6 جو ہے وہ سانچے آ گئے. اچھا اب تفصیل سے دیکھیے گا کہ پہلی جو قسم ثلاثی مجرد کی بنے گی، اس میں ایک مثال آپ لے لیں رجل. رجل کیا ہے؟ 3 کے اوپر مشتمل ہے نا، فاعل کے وزن پہ ہے رجل. دوسری ثلاثی مزید فی کی لے لیں، اس کی مثال حسان ہے، گھوڑا ہے جو کہ فعال کے وزن پہ ہے. اس میں کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اس میں زائدہ کون سا ہے؟ الف کیا زائدہ ہے اس میں. اچھا رباعی مجرد لے ہیں، رباعی مجرد میں جعفرن، اس کے سارے اصلی ہیں. وزن اس کا کیسے کیا؟ اصلی کیا؟ فعللن کیا. ٹھیک ہے، یعنی 2 لام کیا اس کی آگے. اچھا رباعی مزید فی میں آ جائیں. رباعی مزید فی کی مثال کیا ہے؟ قندیل ہے، چراغ. اس کا وزن کیا ہے؟ فعلیل ہے. اب یہاں پہ دیکھیں زائد کون سا ہے یہاں پہ؟ حرف یا ہے، کیونکہ یا فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آ رہا. تو جو بھی فا عین لام سے ہٹ کے ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ زائد کہتے ہیں. تو زائد کا یہ قانون امثل میں لکھا تھا کہ وہ جیسا ہوتا ہے نا اسم کے اندر ویسے ہی اس کو لکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جو جعفر ہے، جعفر میں ہم یہ فرض کر لیں کہ فا اس کی جو ہے وہ زیادہ ہے، تو وزن اس کا کیسے لکھیں گے پھر؟ ہاں فا اگر زیادہ ہے، اگر یوں فرض کریں فا فلن، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو فا ہے وہ آ جائے گی وزن میں. ٹھیک ہے، یہ امثلہ کا قانون ہے جس کی پریکٹس ابھی نہیں کی آپ لوگوں نے، کہ جو بھی زائد حرف ہوتا ہے اس کو وزن میں فا عین لام کا جگہ نہیں دیتے، اس کے مقابلے میں فا عین لام لے کر نہیں آتے، وہ جیسے تھا اس کو ویسے ہی اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. اب قندیل میں ہمارے پاس زائد کیا تھا؟ یا تھا نا. جب یا تھا اور باقی سارے کیا تھے؟ اصلی تھے، تو باقیوں کو جو ہے ہم نے فا عین لام کی جگہ دی ہے. ٹھیک ہے، قاف کو بھی فا کی جگہ دے دی، نون کو بھی کیا ہے؟ عین کی جگہ دے دی، دال کو بھی کیا ہے؟ فرض کی ہے. فرض کسے کہتے ہیں؟ جیسے فرض کریں آپ کی 4 بیویاں ہیں، ہاں تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ 4 بیویاں میری ہیں. تو جعفر کے اصلی 4 حرف ہیں نا، اصلی 4 ہیں نا. لیکن اگر ہم فرض کریں پریکٹس کے طور پہ کہ بھئی اگر اس کا عین کو جی زیادہ قرار دیں، پھر کیسے وزن کریں گے؟ ہاں زائد میں یعنی حرف زائد کو پہچاننے کا طریقہ تو یہی تھا نا کہ اگر کوئی حرف زائد آ رہا ہے وہاں پہ تو لام کی تکرار کی جاتی ہے. نہیں لام کی یہ کہاں لکھا ہو؟ حرف زائد میں لام کی تھوڑی تکرار کی. ڈھونڈ کے لیں سر. ٹھیک ہے، یہ ڈھونڈ کے لیں. امثلہ میں تو ہم نے یہ نہیں پڑھا. یہاں پہ بھی وہی لکھا ہے فعللن جعفر کا جو لکھا ہے. ہاں تو یہ جب زائد کے بدلے میں لام لے کر آئے ہیں تو یعنی لام جو ہے وہ زائد کے بدلے میں کبھی بھی نہیں آتا. لام ہمیشہ کس کے بدلے میں آتا ہے؟ اصلی کے بدلے میں آتا ہے. تو جب جعفر کا وزن فعلن آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 4 حروف اس کے اصلی ہیں، کوئی زائد نہیں ہے. اگر اس میں ایک حرف زائد ہوتا تو وہ زائد بعین ہی لکھا ہوا ہوتا وزن کے اندر. جیسے ابھی مثال ہم نے فا کی لی، تو فا کا وزن برادر نے کیا بنایا؟ جعفر کا وزن کیا بنایا؟ فالن بنایا. فالن بنایا. تو یہ فا کیوں وزن میں آ گئی؟ کیونکہ یہ زائد تھی. ابھی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جعفر میں عین کو آپ زائد بنائیں، عین کو زائد بنا کے وزن کریں، کیسے کریں گے؟ ہاں جعفر میں جیم کے بعد عین ہے، اس کو زائد رکھ کے وزن کریں. ہاں فا آگے کیا کریں گے؟ اعلن، ہے 2 دفعہ عین آئے گی. فا اعلن. تو 2 بار کیسے نہیں ہے؟ جعفر میں ایک ہی بار ہے. وزن کی بات ہو رہی ہے، وزن کی بات ہو رہی ہے. ہاں یہ راز صاحب جو ہے وہ پریکٹس نہیں کر رہے بھائی، بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں اس کی آپ مباحثہ کریں بھائی. باقی سب کو کلیئر ہے نا یہ نقطہ؟ ہاں راز صاحب آپ تھوڑا اس کا ڈسکشن کریں. نواز صاحب کلیئر ہے انشاءاللہ؟ ہمارے ساتھ ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں زائد اور اصلی کا یہاں پہ پہچان کیا آ رہی ہے کہ جو اصلی ہوتے ہیں تو فا عین لام میں وہ تکرار ہوتا رہتا ہے اسی حرف کا، لیکن جو زائد ہوتا ہے بعین ہی وہ وہاں پہ کیا ہے فٹ کر دیے جاتے ہیں. حسان میں اب الف کیا زائد تھی تو وہ آ گئی نا اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلیں جی. 5ویں قسم خماسی مجرد کی، خزعبلن. ٹھیک ہے جی. خزعبلن کا وزن کیا لکھا؟ فعللن. اب وزن میں دیکھیں تو فا عین لام کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں.
ٹوٹلی طور پر فاعل لام ہی استعمال ہو رہے ہیں، لام 3 دفعہ استعمال ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اصلی حرف 5 کے 5 ہی کیا ہیں، اس کے اصلی ہیں۔ اچھا، خماسی مزید فی کی مثال لے لیں، قبع سرا، قبع سرا، ٹھیک ہے، اس کا معنی لغت میں نہیں دیکھا میں نے، یہ مخصوص وقت نہیں، یہ ہاں یہ معنی نہیں لکھا ہوں، معنی اس کی لغت میں دیکھنا پڑے گا۔ فعللہ، ٹھیک ہے، فعللہ میں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے اندر کون سی چیز زائد ہے؟ یا جو آخر پہ آ رہی ہے نا، یہ کیا زائد ہے، کیونکہ وہ کسی لام کے بدلے میں نہیں آئی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا ہوگی جی، ہمارے پاس بنا آ گئی، بنا یعنی بنا سے مراد کیا تھا، کسی لفظ کے اصل حروف کی تعداد اور ان میں زائد حروف کا ہونا یا نہ ہونا، یہ مراد تھی۔ تو اسی بنا کی بنیاد پہ اسم کی ہمارے پاس 6 کیا ٹوٹل بنائیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں فعل کی بنا کی طرف، کہ فعل کی بنا اور اس کی اقسام۔ جس طرح اسم کی بنا مختلف کس اقسام کی ہوتی ہے، اسی طرح فعل کی بنا بھی زبان میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ فعل کی بنا کی 2 بنیادی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی کیا ہے، ثلاثی، تو یہ بھی وہی ہو گیا کہ فعل بھی کم از کم کہاں سے سٹارٹ لے گا، 3 سے کیا سٹارٹ لے گا، 3 سے کم کا کوئی فعل ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ 3 سے کم کا جو بھی نظر آئے گا آپ کیا کہیں گے، ایک حرف اس کا گرا ہوا ہے، جیسے قل کہتے ہیں، قل تعالوا، تو قل کیا ہے، 2 پہ مشتمل ہے نا، قاف اور لام، فعل ہے، فعل امر ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے اندر سے کون سی چیز گری ہوئی ہے، الف گری ہوئی ہے، فعل امر ہے، فعل امر، واو کیا گری ہوئی ہے اس کے اندر، واو گری ہوئی ہے، یعنی آگے مسائل بننے والے ہیں اور صاف۔ اچھا، پھر جو ہے یہ جو ثلاثی اور رباعی ہیں، اس کی مزید آگے 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو مجرد کہیں گے، یعنی تمام حروف اس میں اصلی ہوں گے، مزید فی یعنی جس میں ایک یا ایک سے زیادہ زائد حروف ہوں گے۔ اب اس کی جو ہے وہ ٹوٹل کتنی قسمیں بن جائیں گی، 2 اصلی تھیں، اصلی حروف کے اوپر مشتمل تھیں، اور 2 کیا ہے اس میں مجرد و مزید فی آئی، تو 2 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 4 ہو جائیں گے، اس کی 4 ہو جائیں گی ٹوٹل۔ ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کی مثال کاتبہ، اس نے لکھا، وزن فعلہ ہے، کیسے پتہ چلا کہ سارے اصلی ہیں، کیونکہ سب فاعل نام کے مقابلے میں، ٹھیک ہے جی۔ ثلاثی مزید فی، اچھا ایک سوال ہے یہاں پہ کہ کاتبہ کو ہم ثلاثی مجرد کہیں گے، لیکن کاتبو کو ہم کیا کہیں گے، ثلاثی مجرد کہیں گے یا مزید فی کہیں گے؟ ہاں، واو اور الف جب آئے گی تو اسے ہاں ثلاثی مجرد کہیں گے، تو واو الف زائد نہیں آگے، کیونکہ اس کے اصلی حروف جو ہیں ثلاثی مجرد ہیں، نہیں ہم نے کیا ہے کہ اصلی روح کے جو زائد ہوتے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں نا، تو کاتبو میں ہم نے واو اور الف لکھ دیے ہیں نا، کیونکہ یہ کاتبو جو ہے کاتبہ کا ہاں وہ ہاں یہ نواز سے والا جواب درست ہے کہ واو کیا ہے، وہ فعل ہے ہی نہیں، ہم کس کی بات کر رہے ہیں، فعل کی بات کر رہے ہیں نا، کہ فعل کتنے حروف پہ مشتمل ہوگا، 3 پہ، تو کاتبو میں جو واو ہے وہ کس کی علامت ہو گیا، فاعل کی علامت ہو گیا، وہ فعل ہے ہی نہیں۔ واو کے بعد جو الف ہے وہ کیا ہو گیا، الف فارقہ ہو گئی، تو اس واو اور الف کا فعل سے تعلق ہی نہیں تھا، اسی لیے کوئی پوچھے ضربتما، ضربتما کیا ہے جی، ثلاثی مجرد نہیں ہے کہ تما اس کے اندر اضافی حروف آ گئے، آپ کہیں گے نہیں فعل ثلاثی مجرد ہی ہے، کیونکہ جو فعل ہے وہ ضرب ہے فقط، جو تما ہے وہ اس کے ساتھ کون اٹیچ ہوا ہے، کیا ضمیر اٹیچ ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو تحلیل ابھی ہم نے صرف میں پڑھی ہے، یعنی امثلہ میں جو پڑھی تھی، وہ اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ آپ کہیں مکس اپ نہ کر لیں، فعل اور علامتوں کو، فعل اور جو ضمائر ہیں ان کو الگ نہ کر دیں، دونوں کو کیا ہے آپ مکس اپ نہ کر دیں، دونوں کو الگ الگ رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ثلاثی مزید فی کی مثال ہمارے پاس کیا آئی، کاتبہ کی مثال آئی، ٹھیک ہے۔ کاتبہ باب کون سا، یہ کاتبہ جو کاتب باب مفعلہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں زائد حرف کیا ہے، الف آ گیا، کیونکہ وہ کیا ہے وزن کے اندر آپ دیکھیں تو وہ الگ سے لکھ دیا گیا ہے۔ اچھا، رباعی مجرد کی مشہور مثال ہے ہمارے پاس لڑکایا دحرجہ کی، ٹھیک ہے، دحرجہ کس وزن پہ ہے، فعللہ کے وزن پہ ہے، اور یہاں پہ سارے اصلی حروف ہونے کی کیا علامت ہے کہ وزن میں آپ دیکھیں تو فا عین لام کے علاوہ کچھ اور آپ کو اضافی نظر ہی نہیں آ رہا۔ رباعی مزید فی میں جائیں تو تدحرج آپ کو نظر آیا، اس کے جب وزن میں آپ کہے تو وزن کیا بن گیا، تفعللہ بن گیا، تو وزن میں دیکھیں جو اس کے شروع میں تا ہے نا اس کو لکھ دیا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ زائد ہے۔ آخری نوٹ، یاد رہے کہ خماسی صرف اسم میں پایا جاتا ہے، فعل میں
نہیں پایا جاتا. خماسی کی بنیاد کس پہ ہوتی ہے؟ جب 5 کے 5 حروف اصلی ہوں. تو فعل کوئی ایسا ہمیں نہیں ملا کہ جس کے 5 حروف ہمارے پاس کیا ہوں؟ اصلی ہوں. ٹھیک ہے جی. یہاں تک یہ پہلا درس مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو مشکل حالات ہیں وہ اس کی تمرینوں کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسے کیا کہتے ہیں کہ جب انسان صرف کا ماہر بنتا ہے تو وہ کئی رجسٹر بھر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو لکھنے کی پریکٹس ہے، قلموں کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، رجسٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ ابھی آپ طلاب سے پوچھیں، آپ تو شاید نئے جدید آ گئے ہیں، لکھنے کا رجحان نہیں ہے. جو پرانے ہمارے اساتذہ ہوتے تھے وہ تو کاپیاں بروا دیتے تھے. ٹھیک ہے. رجسٹر بھر جاتے تھے. تو حقیقت میں وہ اہل بیت علیہ السلام کے اس فرمان پہ عمل کرتے تھے کہ جب تک تم لکھو گے نہیں تم یاد نہیں کر سکتے. قید العلم بالکتابت. تو لہٰذا اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بغیر کیا کام نہیں چلے گا. اور یہ جو سوالات اوپر دیے گئے ہیں تو اس کی تو چلیں آپ یاد کر لیں سوالات، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. لیکن مشق میں کیا ہے، کن مشقوں کو لکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، پہلی مشق کو لکھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اس میں سے کیا گیا کہ بعث غسل قتل، یہ فعل لکھے گئے، سب کے 4 صیغے فعل ماضی کے، 4 صیغے فعل مضارع کے اور 6 صیغے فعل امر حاضر کے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی بھی آپ بنا لیں. مثلا بعث کے آپ 4 صیغے کیسے بنائیں گے؟ بعث، بعثا، بعثو، بعثت بنا لیں گے. یہ ماضی کے ہو گئے. مضارع کے کیسے بنائیں گے؟ یبعث ہے جو یبعث ہے، یبعث ہے. مثلا کہیں پہ شک پڑ گیا تو وہ لغت میں کیا جا کے دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کے 4 صیغے اس کے لکھ لیں گے. پھر جو ہے وہ قاطع کے 4 صیغے لکھ لیں گے. تو یہ 4 صیغے ہو جائیں گے. اچھا، مشق نمبر 2 میں کیا ہے کہ ان افعال کے، یہ افعال آخر تک دیے انہوں نے. اس میں ذہب عالمہ. ٹھیک ہے. یہ جو تشکیل کا لفظ ہے، یہ دیکھیے گا سر میر فارسی والی کھول کے، تشکیل کے لفظ ٹھیک دیا یا نہیں دیا. یہ میرے خیال میں ہاں یہ بھی لفظ کچھ غلط لکھے ہوئے ہیں. ہاں نہیں لکھے. وہ کتاب کھولیں گے وہاں سے دیکھتے ہیں، اصلاح کی کریں کدھر کی جی. یہ سر میر کھولیں گے صفحہ نمبر 56. ٹھیک ہے جی. نیچے لکھے ہو نا منا مہینے وزن میزان میں لکھنا ہے، تو اس حساب سے دیے ہوئے ہیں. صفحہ نمبر 56 مل گیا آپ کو. اس میں تمرین نمبر 2 ہے. تو تمرین نمبر 2 کے اندر جو آپ کو افعال نظر آ رہے ہیں نا وہی آپ لے لیں. جو ابھی ہم نے کتاب کے اوپر لکھے ہوئے ہیں وہ درست نہیں ہے. صفحہ نمبر 56 میں تمرین نمبر 2 کے جو الفاظ ہیں ذہب، عالم، تنہض، یہ سارے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کا کیا کرنا ہے کہ ایک تو صیغہ تلاش کریں، یعنی یہ جتنے بھی دیے یہ بتائیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے، واحد، مذکر، مؤنث، غائبہ کون سا ہے، وہ سارا اس کا ایڈریس لکھنا ہے، صیغہ کون سا ہے. دوسرا ان سب کا وزن لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسرے نمبر میں کیا ہے، ہر فعل کی نوعیت اور باب لکھنا ہے کہ کون سے باب ہے. ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے. ٹھیک ہے. رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے. جو اس میں لکھے ہوئے ہیں ہاں وہی افعال یہی ہیں. یہ اس میں جو ہے نا وہ کیا نام چیٹ جی پی ٹی نے غلط لکھ دی ہے نا، تو وہ اس کو اصلاح کر لیں گے، درست کر لیں گے. تو اصل کیا ہے وہی فارسی والے سے آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تیسری جو اس کے اندر مشق بنائی گئی ہے کہ درج ذیل افعال سے بعث، غسل، قتل، نہض سے 4 صیغے فعل ماضی کے، 4 فعل مضارع کے. یہ اوپر ہو نہیں چکے؟ یہ تو میرے ہیں ہی دو نہیں ہے. ہاں یہ اوپر آ چکا ہے. ہاں یہ آ چکا ہے. یہ اس میں تکرار ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کو ہم اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے بھی مشق نمبر 4 بھی کیا تکرار ہو گئی ہے نا، یہ بھی ڈبل ہو گئی ایسی. اچھا 5ویں میں آ جائیں. مشق نمبر 5 میں درج ذیل الفاظ کے وزن اور بنا لکھیں. یہ اگلے درس میں ہے. یہ جو ہے نا ہم نے درس پڑھا ہے ایک، یہ سر میر کے 2 درسوں کو ملا کے بنایا گیا ہے. تو یہ آپ صفحہ نمبر کھولیں گے جی، سر میر کا 58 نمبر صفحہ. ٹھیک ہے. 58 نمبر سفر میں جو صفحے پہ پہلی جو تمرین ہے نا وہ یہ مراد ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر دیکھیں ان سب کا وزن لکھنا ہے. فلسن کا کیا وزن ہے، کاتفن کا. اس میں جو آپ کو دیکھنی پڑے گی صورت کا دیکھ لیں. مثلا اس کے اصلی حروف کون سے ہیں، چاروں اصلی ہیں یا کچھ گڑبڑ ہے. جعفر کا دیکھ لیں، درہم کا دیکھ لیں، زبرج کا، برسن کا، یہ سارے ہیں. اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا، لغت کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا. یعنی جو القاموس آپ کو بھیجی تھی
مثال پر زبرج دیکھنا ہو تو کیسے دیکھیں گے؟ ذات با را میں دیکھیں گے، پھر وہاں پہ زبرج کیا آپ کو ملے گا. تو اس کے اندر کیا ہے صحیح آپ کو ٹائم لگے گا دیکھ کے چیزیں طے کرنی ہیں کہ کون سی اصلی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس تمرین کیا لکھی ہوئی ہے؟ ہاں یہ بھی جو ہے وہ غلطی ہوگی نا، یہ صحیح نہیں لکھا. درجہ الفعال کی بنا ساخت بتائیں. ہاں یہ ساخت بتانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، کیا چیز ہے. مثلا خارج آ کے آپ کیا بتائیں گے؟ ثلاثی مجرد بتائیں گے، ٹھیک ہے. نازلہ کے بھی ثلاثی مجرد بتائیں گے، سارے ثلاثی مجرد چلتے جائیں گے. اس میں بھی کیا ہے وہ غلطیاں ہوں گی لکھنے میں، ٹھیک ہے، اس کی بھی اصلاح اگلی فائل میں ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ بھی آپ صرف میر میں جا کے دیکھیں گے. صفحہ نمبر کون سا بن رہا ہے؟ 58. ہاں صفحہ نمبر 58 کی جو دوسری تمرین ہے، صفحہ نمبر 58 کی دوسری تمرین ہے، اس میں کیا یہ چیز لکھی ہوئی جامع زلزلہ سامعہ، یہ والے جو افعال ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے وہ 2 درسوں کی تمرینیں کیا ہو جائیں گی؟ مکمل ہو جائیں گی. وہ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.